السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری پیاری یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. فجر جس پڑھ کے بیٹھی ہوں اور آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے وائس اوور کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. تو آج کا جو میں ایک ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ایک بہت خوبصورت ٹاپک لے کے آئی ہوں، دیٹ از اباؤٹ دی تہجد. تو تہجد سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کی متس بھی ہیں. تہجد کی آج میریکل اسٹوری بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، لیکن وہ لاسٹ میں. تو چلیں ایک تہجد کے بارے میں بہت پیاری پیاری ہم لوگ باتیں کرتے ہیں. تہجد سے ریلیٹڈ میں پہلے ایک بات بتاتی چلوں کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تہجد ایک ایسا تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے، مطلب آپ کا تیر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ نیکسٹ کویشچن یہ ارائز ہوتا ہے تہجد کیسے پڑھیں. اچھا جی، میں یہ بتاتی چلوں میں اتنی فرقنی اب نہیں پڑھتی تہجد، دیٹ از یہ جو ایئر جا رہا ہے 2024 اینڈ پریویس 2023. لیکن جب 2020 اور 2019 تھا تو 2020 میں تو میں بہت میں نے میری اٹموسٹ کوشش ہوتی تھی کہ میری وہ اسکپ نہ ہو. اللہ میاں سے میں ابھی بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں اب دوبارہ مجھے ویسی ہی مطلب میری اب اسکپ نہ ہو، میں بہت فریکوینٹلی دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاؤں. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لائک جتنی زبانیں ہیں جتنے چہرے ہیں تو اتنی باتیں ہیں. مطلب آج کل مجھے لگتا ہے لوگوں کا نا کچھ کام ہی نہیں ہے لوگوں کی دوسری کی پوک کرنا، ان کی لائف میں پوک کرنا، ان کی لائف میں انٹرپشنس لے کے آنا. یہ مطلب یہ لوگوں کا آج کے زمانے میں یہ کام بن چکا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میتھ ہے اینڈ اٹ از ناٹ ٹرو. یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل بھی سچی بات نہیں ہے. یہ ایک میتھ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بہت تہجد پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، اور وہ جب چھوڑ دیتے ہیں تو ان پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں، آپ مطلب لوگوں کو بس کچھ نہیں بچا تو لوگوں نے اب یہ کہنا اسٹارٹ کر دیا مطلب جس کا کوئی سر پیر نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. تو سیکنڈ پارٹ از ناؤ کہ تہجد پہ کب ادا کی جائے، تہجد کیا پرفارم کرنے کا تہجد کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے. تو میں وہ بتاتی چلوں کہ جو بیسٹ ٹائم ہے اٹ از دا لاسٹ تھرڈ پارٹ آف دی نائٹ، مطلب رات کا سب سے لاسٹ حصہ، تیسرا پارٹ. تو آپ تہجد پڑھیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا ٹائم بیٹھیں. جب زیادہ ہے تو بیٹھ جائیں، اگر ہمت ہے اللہ میاں سے باتیں کریں، اگر ہمت نہیں ہے تو آپ سو جائیے. مطلب میں تو ایسا کرتی ہوں کہ میں تہجد کے لیے نا 1 گھنٹے پہلے اٹھتی ہوں، کیونکہ وضو وغیرہ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ میاں سے بیٹھ کے باتیں کرنا، جس طرح ہم اپنی فرینڈ سے بات کرتی ہوں نا. مطلب پیرنٹس سے تو پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی بات 4 باتوں میں سے 3 بتاتے ہیں اور 1 نہیں بتاتے، لیکن فرینڈس ہونے کیسا ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں مطلب جو بتانے لائق نہیں ہوتی، مطلب جو ہوتی بھی ہیں ہم سب ان سے شیئر کرتے ہیں. تو بالکل اللہ میاں سے ویسے باتیں شیئر کرنی چاہیے. اور اللہ میاں بہت غفور الرحیم ہے، اللہ میاں بہت مہربان ہے. ان کو بندے کا خلوص بہت پسند ہے کہ یار رات کے اس حصے میں وہ مطلب نیند سے، اپنی بیداری کی نیند سے وہ اٹھا، اس نے پھر وضو کیا اور پھر اس نے ایبولیوشن کرنے کے بعد جا نماز پہ بیٹھا اور اس نے مجھ سے باتیں کی. تو اللہ میاں کو یہ جو ادا ہے نا انسان کی، تو وہ بہت پسند آتی ہے. ورنہ تو ہم لوگ راتوں کو رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں، مووی نائٹ اور یہ نائٹ وہ نائٹ ہم وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں تو ہم لوگ جو ہے نا اسے مطلب اس کو جو ہے نا ہم لوگ اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ اسکپ کر دیتے ہیں. ناٹ اے مس از ناٹ اے کریکٹ ورڈ، اپروپریٹ. اسکپ کر دیتے ہیں ہم لوگ یہ ساری چیزوں کو. تو اللہ میاں کو یہ ادا یار انسان کی بہت پسند آتی ہے. پھر اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ تہجد میں ہم لوگ اللہ میاں سے دعا کس طریقے سے مانگیں، کون سا ایسا دعا ہے، کس طریقے سے، کس انداز سے مانگیں کہ اللہ میاں اس دعا کو ہماری رد نہ کرے. اچھا، جو میری اپنی میریکل سٹوریز ہیں نا وہ میں آپ سے آگے شیئر کروں گی ویڈیو کے اینڈ میں. لیکن ابھی میں آپ کو مطلب تہجد کے بارے میں ایکنالج کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کو بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اور جو تہجد سے ریگارڈنگ وہ کلیئر نہیں ہے، تو ان کو میں ان کی مطلب میں لائک تھوڑی بہت ہیلپ کر سکوں. اینڈ یس لیٹ می ٹیل یو کہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں. جو میری جتنی میرے اوپر مجھے مطلب جتنی مجھے نالج ہے تو بس اپنی نالج کو آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. میں آپ لوگ پہ نا توپ بھی نہیں رہی کہ یار آپ لوگوں کو میں نے یہ بتا دیا تو آپ لوگوں کو ڈنکی کی چوٹ پہ میں نے لائن مطلب ڈرا کر دیا، آپ لوگ کو ایسے ہی کرنا ہے. نو، میرا ایسا بھی کوئی مطلب نہیں ہے. رائٹ.
تہجد میں اگر آپ دعا کریں، بہت ساری دعائیں ہیں، اگر آپ قرآن پاک دیکھیں، حدیث دیکھیں تو بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن سب سے اچھی ایک دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، دیٹ از ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، مطلب کہ اپنے لارڈ سے لارڈ ڈیئر لارڈ آئی ایم ان دا گریٹ نیڈ آف یور ہیلپ، ٹھیک ہے، اور آپ اپنا بیسٹ اور اپنا سب سے ہم مجھ پر نشاور کریں، آپ اپنی اچائی اپنی بلیسنگ مجھ پر نشاور کریں، آئی ایم سیکنگ فار یور ہیلپ، مطلب یہ آپ دیکھیں تو یہ بہت پاورفل دعا ہے، میں اس کا یہاں پہ اسکرین شاٹ بھی پلگ ان کر دوں گی آپ لوگوں سے، وہ بھی شیئر کروں گی، اور دوسری ایک اور دعا ہے جو کہ ہم لوگ تاک راتوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کی، جو کہ بھی ماشاء اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں بھی داخل ہوں گے اللہ میاں کے فضل سے، تو ایک اللہم انک عفو تحب فاعف عنی، آپ چاہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رائٹ۔ تو اللہ میاں کو طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی دعائیں، آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، آپ ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھ لیں، سب سے میٹھی چیز، سب سے دلوں کو ٹھنڈا کرنے والی چیز، سب سے لائک جو آپ کی روح کو بہت سکون پہنچائے، عاجزی والی تسبیح درود پاک، یا کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، ایدہ چھوٹا پڑھ لیں بڑا پڑھ لیں، آپ خالی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، تو میں یہ بتاؤں کہ لائک میری میریکل سٹوری یہ ہے کہ بہت ساری لوگ جو ہوتے ہیں، بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی لائک شادی کے لیے پریشان ہوتی ہیں، طرح طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں، تو جب میں نے سب سے پہلے تہجد پڑھنا سٹارٹ کی کہ لائک مجھے جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، مجھے میری اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، میں نے اللہ میاں سے ایسے ہی مانگا اور طلب کے تہجد کے وقت میں تو میرا ہوا، دین آئی کلیئر مائی ماسٹرس ود دا فلائنگ کلرس، لیکن ماسٹرس میں نے MBA میں نے اپنے شادی کے بعد اپنی بیبی کے بعد کمپلیٹ کیا، اس سے بعد پھر مجھے بیچ میں جاب کرنی تھی، تو مجھے اس کی الاؤنس نہیں ملی تھی، تو آئی جسٹ پرے، اتنا پرے کیا، اور مطلب مجھے جاب مل رہی تھی لیکن مجھے الاؤنس نہیں مل رہی تھی، رائٹ، مجھے پرمیشن نہیں مل رہی تھی، تو میری وہ پرمیشن میرے مطلب بڑوں سے پھر مجھے وہ گرانٹ ہو گئی، وہ میں نے کی، دین اب ہوتی شادی، تو استخارہ سے بھی ریگارڈنگ بہت لوگوں کے مسکنسیپٹس ہوتے ہیں، یار یہ چیز ہوگی، یہ چیز تہجد وہ سوری آپ استخارہ ایسے کروا لو، یہ کرو، میرا ایک اپنا پرسیپشن تھا، میرا ایک اپنا اوپینین تھا، جو ہمارے معاشرے میں سب سے بیڈ تھنگ از کہ جو لڑکیوں کو پورا اسکین کرنے کے لیے، رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، ان کو پورا اسکین کرتے ہیں، چائے کے ایک کپ پہ، لائک چائے کا ایک کپ، اور یہ آپ جو لائک بیکری کے آئٹم سامنے رکھو، لائک برنچ پارٹی کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں، پسند آئی تھی کہ نہیں پسند ہے، نہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیا، تو میرا اس کے بعد اس بات میں میرا ایک سخت اختلاف تھا کہ میں لوگوں کے سامنے کبھی اس طریقے سے اپنے لائک اسکین نہیں کرواؤں گی، میں شادی جس سے بھی کروں، جو مجھ سے کرے وہ لائک اپیرنس یا اپنی کوالیفیکیشن ایجوکیشن اس پہ نہ کرے، بلکہ کمپیٹیبلٹی پہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اور میرا جو میرے اسپاؤس ہیں، ہم لوگوں نے جو ایک دوسرے سے شادی کی، وہ اپنی کمپیٹیبلٹی پہ کی ہے، شادی ہمیشہ کمپیٹیبلٹی پہ کرنی چاہیے، اس طرح کی شادیاں جو ہوتی ہیں جو وداؤٹ اینی کمپیٹیبلٹی، اور یہ حق تو اللہ میاں نے خود دیا ہے، صرف لڑکیوں کو ہی نہیں لڑکوں کو دیا، ہم لڑکیوں کو تو کرتے ٹارچر، لیکن ہم لڑکوں کو بھی کرتے ہیں، یار تم مان جاؤ، یہ ہمارے اگر کوئی ہے کوئی بھائی ہے تو کہتے ہیں کہ یار میرے گھر میں ناکوچی ہو جائے گی، میرے سسرال میں ناکوچی ہو جائے گی، تو بھائی میری بیوی کے بھائی سے کر لو، بیوی کی جو ہے بہن ہے تم اس سے کر لو، تم یہ بہن ہے تو وہ اپنے بھائی کے رشتہ لگا دی، کہتی ہے کہ تم میری فلانا سے کر لو، ادھر سے کر لو، میری عزت رہ جائے گی، ہم لوگ اس طرح کی بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکی دونوں کو ٹارچر اپنی اپنی جگہ پہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ ایسی شادیاں پہ اتنی ورک نہیں کرتی، یہ شادیاں مطلب اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، تو ہمیں ہمیشہ جو شادی کرنی چاہیے، ہمیں اپنے لیے لڑکی کو اپنے لیے لازمی اسٹینڈ لینا چاہیے، کمپیٹیبلٹی کے لیے کمپیٹیبلٹی کی بیس پہ کرنا چاہیے، اور اس میں جو سب سے ورسٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے، ہمارے اپنی قریبی رشتہ دار وہ کرتے ہیں، چاچا پھوپھی خالہ تائی، خالہ نانا نانی دادا دادی، ان کے پاس رائٹ نہیں ہے، صرف یا پیرنٹس، بچہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر سکتا ہے، پیرنٹس سے وہ کر سکتا ہے، لیکن جو دیگر رشتے ہیں نا، وہ بھی اپنی طرح طرح کی باتوں کو لے کے آ جاتے ہیں، وہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہی جو رشتے ہوتے ہیں، they have no right
थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियरेंस हुई होगी रिगार्डिंग इस्तिखारा एंड ताजुद। तो मेरी मैरिज की स्टोरी भी यही थी। तो व्हाट आई वांट, मुझे मिला, फिर बाद में मेरी औलाद भी, बाद में जब शादी के बाद भी बहुत से ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते रहे, तो वो मैंने जो है मिल के अपने हस्बैंड के साथ फेस किया। हमने अपनी बाउंड्री सेट की थी यार, हमें क्या करना क्या नहीं करना। दिस इज़ द थिंग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो थम्स अप लाजमी करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं जल्द अज जल्द आप लोग की हेल्प से ग्रो कर सकूँ, राइट। और ये मेरी जो मैरिज स्टोरी है तो ये बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मेरे बहुत फ्रेंड्स जोन में थे, तो उनको मेरी तरफ से बहुत मोटिवेशन मिली। मैंने पीओवी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने एक सबको क्लियर रखा हुआ था कि यार मैं, मेरी ये कुछ चीज़ें हैं, मैं इसी की बेसिस पे करूँगी। ठीक है, आपके हमारे बड़े नहीं मान रहे थे, लाइक ओके फाइन, ना माने, विद द पैसेज ऑफ द टाइम हम मान जाएंगे, लेकिन आई डोंट अलाउ एनी वन रादर देन माई पेरेंट्स के अलावा कोई भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो मेरा ये चीज़ था। और जब कोई इंटरफेयर करता था तो उससे लाइक बहुत ब्लड बॉयल होता था। लाइक वो अपनी बच्चों के उसमें, अपनी फैमिली में तो वो जो है लाइक सूंघने भी नहीं देती कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, और वो सामने वालों की उसमें क्यों। और अगर कोई चीज़ है, अगर आपके जो उस बच्चे के या उसके पेरेंट्स थोड़े वीक हो रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको उसको पॉजिटिविटी देनी है, उसका ब्रेन को हेल्दी माइंड बनाना है, ना कि आप उसको अनहेल्दी करो। तो ये कुछ हमारे अजीज़ रिश्तेदार ही होते हैं जो कि ये परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके ख़ानदान में। तो अल्लाह मियाँ ऐसे रिश्तेदारों को भी हिदायत दे, अल्लाह मियाँ उनको उनके घर में ही सुकून दे, और वो इंटरफेरेंस कम करें, और वो कभी भी फितनाओं की जड़ ना बने। आमीन सुम्मा आमीन हर जगह। अब लाइक हमारी एक बेटी है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलकर डिसाइड किया लाइक वी डोंट अलाउ एनीवन टू पुट हर डाउन, या वो कोई उसको नीचे गिराए या कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर। व्हाट शी वांट्स टू बी, हम हर चीज़ की प्रोस एंड कॉन्स बताएंगे उसको, क्या तुम्हें ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ तुम्हें ऐसे नहीं करनी, हर चीज़ को उसको बताएंगे। बाकी अच्छाई और नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहे वो हिदायत भी देता है चाहिए, और जिसको वो गुमराह कर देता है, तो क्योंकि वो अल्लाह ताला की दम से सारी चीज़ें होती हैं। सब कुछ ही अल्लाह ताला, अगर कोई इंसान नेकी भी कर रहा होता है तो वो भी अल्लाह ताला की बिहाफ भी कर रहा होता है। अल्लाह ताला उसके दिल में वो रहम, वो मोहब्बत, वो चीज़ डालता है, वो खुलूस डालता है कि वो सामने वाले के साथ नेकी भी करे। और जब वो नहीं डालता तो फिर सामने वाला कुछ भी कर ले, वो बंदा नहीं कर सकता। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको रास्ते में कोई बिल्ली, भूखिया कुत्ता प्यासा भी दिखा, पानी और दूध उसको तभी पिलाता है जब आपके दिल में रहम आता है। जब अगर आप अपने ही काम में बड़े अटके हुए हो, आप बिजी होते हो, तो आप जल्दी से उस जगह से आप लोग आगे निकल जाते हैं। फॉर लेट्स सपोज आपको कहीं ऑफिस जाना है या कोई मीटिंग में जाना, और जब आप वहाँ पे होते हो और जब आपके दिल में थोड़ा, आपका दिल मोम हो रहा होता है, तो आप उसको भी उधर हेल्प करते हो। तो जी, ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि तहज्जुद के आप लोग भी लाइक हैबिचुअल होएं, और सबके लिए भी यही दुआ करें, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, अल्लाह में ये रमज़ान बहुत अच्छे से हम सबका गुजारें। अल्लाह ताला हम सबको नेकी करने की हिदायत अता करे, हम बहुत जो है चैरिटी बहुत अच्छी तरीके से करें, और लोगों का ख्याल रखें, उनकी दिलजोई करें, हम नेगेटिविटी से बचे रहें, और पॉजिटिविटी को हम लोग अट्रैक्ट करें। बहुत सी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव लोग हमारे आसपास हों। अल्लाह हम सब के घरों को आबाद करे, खुश करम रखे, और अल्लाह ताला कभी भी हमें मुफलिसी में ना पड़ने दे। तो आई एम एंडिंग माई व्लॉग ओवर हियर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वंस अगेन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।